پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، دو صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی، ان کی آوازیں اونچی ہوں گی، جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، دو صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد، مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جاگ کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدارست العلم ساعتاً، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارست العلم ساعتاً خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار، ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من الف شہر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے، حرم مکہ کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1 لاکھ راتوں کے برابر ہوگی۔ 1 لاکھ کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولی شاید بتائے گا، حساب اچھا کرتا ہے۔ دس کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں۔
ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں۔ جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض، علم کی طلب تو فرض ہے، تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا۔ یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری، ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی، ایک 29 کی، تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں، 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں، یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی شد المیزر، ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے، اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، فتح مکہ پہ چھوٹا، لیکن شوال میں آ کے بیٹھے۔ ایک مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے، 9 رمضان۔ تو ایک میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں، بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ اور یہ نا ایک مناسبت ان سارے فرائض میں مجھے ایک نظر آئی، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، شناسائی کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں۔ معرفت کہتے ہیں پہچان کو۔ کلمے کے ذریعے سے ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہو۔ نماز کے ذریعے اس کے اندر تعلق پیدا ہوا، تعلق پیدا ہوا۔ نماز کے ذریعے وہ پہچان تعلق میں تبدیل ہوگی، روزے کے ذریعے وہ تعلق محبت میں تبدیل ہوگی۔ بھوکے پھر رہے ہیں، عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے کھنے سہے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان کرواتا ہے۔ نماز اس پہچان کو ایک تعلق میں بدلتی ہے، روزہ اس تعلق کو محبت میں بدلتا ہے، اور اعتکاف اس محبت کو عشق میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد ہی حج کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر عاشق کو ہوتا ہے کہ معشوق کا دیدار ہو۔ تو احرام عاشقانہ لباس ہے، اور طواف مجنونانہ تلاش ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر، ابھا ڈیکھاں لماں ڈیکھاں، اونچے کوٹھے تے چڑھ ڈیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پوساں، خواجہ غلام فرید۔ تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو مطاف کوچہ محبوب ہے، اور یہ کلمے سے سفر جو شروع ہوا تھا، یہ اعتکاف پہ آ کے والہانہ عشق میں بدلا۔ عشق نے پھر اس کو گھر سے نکالا، اس کو کپڑوں سے نکالا، اس کو زیب و زینت سے نکالا، اور اس کو بیوی سے نکالا، بچوں سے نکالا، راحتوں سے نکالا،
تیل کنگھی شیشہ سے نکالا اور بس صرف عاشق اور مجنو بن کر یہ ابل حب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا یبدو فافنا ثم احیا لہ ویسعدنی حتی الذ واطربا۔ یہ ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور یہ ہے طواف کا یہ ہے موضوع، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے۔ دیکھو نا، نماز لگتا ہے عبادت ہو رہی، یہ ایک درس کا حلقہ ہے، لگتا ہے کہ ایک عبادت کی ایک شکل ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں پڑا ہوا عبادت ہو رہی۔ طواف کوئی عبادت لگتا؟ طواف تو ایک مجنونانہ پھیرے لگ رہے ہیں، پھیرے لگ رہے ہیں۔ یہ اس 3 شعروں کے صدقے میں طواف ہے۔ اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک لڑکی بدو یہ شعر پڑھ رہی تھی، بہت میں نے محبت کو جھٹکا پر اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں اور رسیاں کھینچ دیں اور میرے سارے وجود کو اپنے عشق میں ڈھانپ کے رکھ دیا۔ اس کا نام آتا ہے میں بے قرار ہو جاتی ہوں، اس کے لیے تڑپتی ہوں، مجھے زیارت کراتا ہے، زیارت کراتا ہے، میں مر جاتی ہوں، پھر اس کے عشق میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہوں۔ اب اسماعیل جیسا علامہ اور فصیح وہ لڑکی، تجھے شرم نہیں آتی؟ حرم میں ایسے شعر پڑھتی ہے۔ اس نے کہا لولت تو قالم احجر عن وسنی، اسماعیل غلط نہ سمجھنا، یہ میرے رب کا عشق ہے جس نے رات کے اندھیرے میں مجھے یہاں پہنچایا ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو؟ اسماعیل کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنسی، سبحان اللہ، اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی واہ میرے رب، کیسی تیری پاگلوں کی دنیا ہے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے۔ اسماعیل کہتے میں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو لڑکی جا چکی۔ تو یہ ایک نا ترتیب میرے ذہن میں بنی کہ حج پھر اس کی انتہا ہے کہ مجنونانہ، جوئیں نہیں مار سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، کرتا نہیں پہننا، شلوار نہیں پہننی، 2 کپڑے کفن کی طرح لے کر آؤ اور اپنے سارے انداز مٹ جانے، مر جانے، اپنے آپ کو تج کر جانے کے سارے انداز اپناؤ، اس کا نام حج ہے۔ ای الحج افضل قال العج والثج، سب سے اعلیٰ حج کیا ہے؟ شور مچانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مجھے پکارنا ہے تو آہستہ آہستہ پکارو اور دھیمے دھیمے پکارو۔ اور جب کہتا حج پہ تو کہتا یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ ہے جس کو ایام اللہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کی نافرمانی پر نبی بھیجا، وہ ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اللہ نے کیسے برباد کیا۔ سورہ ہود میں انبیاء کے واقعات اللہ نے ہمیں سنائے ہیں،
اور زیادہ جن کو سنایا ہے موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ سنایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا ہے، 136 دفعہ، اور صرف 2 پارے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں، ایک 5واں ایک 14واں۔ چوتھے پارے میں بھی نام نہیں ہے لیکن تورات کا لفظ ہے۔ تورات اور موسیٰ علیہ السلام لازم ملزوم ہے، اشارتاً تو پورے قرآن میں ذکر ہے۔ السبت 5ویں پارے میں بھی آتا ہے، السبت 14ویں پارے میں بھی آتا ہے، تو خود بنو اسرائیل کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، بنو اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر پارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام درج کیا ہے، اور ان واقعات کو اس اہتمام سے حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ 136ویں دفعہ یہاں موسیٰ آ رہے ہیں، یہ 30واں پارہ ہے، 136ویں دفعہ موسیٰ آ رہے ہیں۔ ہمارا کیا دستور، اب کتابوں میں جب کوئی تکرار آنے لگتا ہے تو آگے مصنف لکھتا ہے کما سبق، ہوتا ہے جیسے بھائی پیچھے گزر گیا، دوبارہ نہیں دہرا، کما مرہ جیسے پیچھے گزر گیا ہے اس کی طرف آپ فلاں صفحہ دیکھ لیں، فلاں صفحے پر یہ مضمون گزر چکا ہے، دہرایا نہیں جاتا۔ قرآن واقعات کو دہراتا ہے اور ہر دفعہ ایسے دہراتا ہے جیسے پہلی دفعہ دہرا رہا ہو۔ اب قرآن کا اب طرز دیکھیں، 136ویں نمبر پر میں ایک بات کو 136 دفعہ کہوں تو کیا خیال ہے، میرے اندر جوش ہوگا جا کے سامنے مجمع بھی ہوئی ہو؟ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جائے گا۔ وہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، پیچھے بھی گزر گیا ہے۔ اب آپ قرآن کا طرز دیکھو، هل اتاک حدیث موسیٰ، سبحان اللہ، هل اتاک وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والا یہ سمجھتا ہو کہ یہ میں پہلی دفعہ اس کو سنانے لگا ہوں، پہلے نہیں سنایا۔ اور هل اتاک وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والا یہ سمجھتا ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، سننے والے کو پتہ نہیں جو بتانے جا رہا ہوں، اور میں اس کو پہلی دفعہ بتانے جا رہا ہوں، اور ہے 136ویں دفعہ، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کتنی دفعہ سمود کو سنایا، کتنی دفعہ فرعون کو سنایا، هل اتاک، یہ اس کے بھی بعد ہے، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ تو اتنی طاقت سے قرآن ذکر کرتا ہے قوموں کی تاریخ کو۔ کذبت، کیا ہے، کذبت کذبت ثمود بالقارعہ، كذبت عاد، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ نوح علیہ السلام، فرعون، قوم سمود، قوم عاد، 4 قوموں کو اللہ تعالیٰ 29ویں پارے میں کتنی طاقت سے سنا رہا ہے جیسے پہلی دفعہ سنا رہا۔ كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ کیسے اللہ تعالیٰ علم تر، علم ترو، علم یرو، علم یرا،
افلا ينظرون افلا يتفکرون. کس طرح میرا مالک ہر دفعہ پیچھے 10 دفعہ سناتا ہے، پھر ایسے سناتا ہے جیسے پہلی دفعہ سنا رہا. ہر جگہ قرآن واقعہ جب لاتا ہے تو واقعہ ایک ہوتا ہے، انداز بدلا ہوتا ہے. وہ چونکہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں کہ اس تبدیلی انداز کو محسوس کر سکیں تو ہم یکسانیت سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں یکسانیت نہیں. ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک داستان ہے، انوکھی نئی نویلی دلہن کی طرح نئی داستان ہے قرآن پاک کی. ہر کہانی، ہر قصہ. تو ایک ہے سورہ ہود میں، پیچھے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کا ذکر کیا، پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہماری ذہن سازی کے لیے. ذہن سازی کیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ذہن بنانے کے لیے اللہ فرعون کو لا رہا ہے، سمود کو لا رہا ہے، عاد کو لا رہا ہے. قوم عاد کے وہ ڈھانچے نکلے ہیں اب. تو وہ میرے پاس فوٹو آیا، اس آدمی، وہ مروے کی جو کھوپڑی تھی نا، کھوپڑی، اس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا اور کھوپڑی کا اوپر والا حصہ اس آدمی کے قد سے نکلا ہوا تھا. کھوپڑی اس کی گنبد جیسی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو ہوا کے ذریعے سے اٹھایا اور ٹھا آپس میں ہوا ان کو ٹکراتی تھی، اس طرح ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کی گردنیں ٹوٹ گئیں، دھڑ الگ ہو گئے، گردنیں الگ ہو گئیں. اور قوم سمود کو تو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو سعودی عرب میں مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو ہم گئے وہاں، توڑ پہنچے، اور وہاں ان کے پہاڑوں میں ینحتون کیا ہے من الجبال بیوتا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. جو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے وہ سارے ہم نے جا کے دیکھے. وہ عبرت کا نشان. پہاڑ کو کیا ہوگا ویسے، لیکن جب ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو پہاڑوں کی شکل ایسے جیسے کسی نے ان کو مروڑ دیا ہو. تو وہ کیا تھا، فرشتے کی چیخ نے پتھروں کی شکلیں تبدیل کر دی. آپ وہاں جائیں تو آپ آنکھوں سے دیکھیں کہ ان اللہ نے اتنی دنیا پھیرائی اور اتنے پہاڑ دیکھے. خود ہمارے پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی تینوں سلسلے موجود ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان پہاڑوں کی شکل جیسے کوئی چیز مسخ ہو جاتی ہے، ایسے صاف نظر آتا تھا کہ ان پہاڑوں کی شکل بگڑی ہوئی ہے. تو وہ فرشتے کی چیخ تھی جو اتنی ہیبت ناک تھی کہ پہاڑوں کے بھی کلیجے اکھڑ کے باہر آ گئے، اور ان کی عجیب شکلیں ہوگی. میری آنکھوں میں تو ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں. تو قوموں کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک اس کائنات کو استعمال کیا ہے، اور ایک قوموں کے واقعات کو استعمال کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. تو قوموں کے واقعات کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تاکہ ہم بعد میں آنے والے لوگ نافرمانی سے بچیں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ غریب کمی لوگ تیرے پیچھے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے تو ہم خود ذلیل ہو جائیں گے. تیرے ساتھ تو کوئی عزت دار بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تیرے ساتھ تو کوئی شریف آدمی کوئی نہیں ہے. اور قریش کہہ رہے ہیں یہ غریب غلام تیرے پاس بیٹھے، ہم تیری بات ہی نہیں سنتے. اس وقت سنیں گے جب تو ان غلاموں غریبوں کو اٹھا دے گا. یہ ایک طرز ہے. میں نے آپ کو سورہ اعراف کا بھی خلاصہ بتا دیا اور سورہ ہود کا بھی خلاصہ بتا دیا کہ قوموں کے واقعات، ان کی تباہی. اور جس قوم کو اللہ نے سب سے زیادہ تباہ کیا وہ قوم لوط ہے. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ آئی، سمود برباد. اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، قوم عاد پہ ہوا آئی، اٹھا کے پھینک دیا. فرعون
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، سمندر میں ڈال کے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم شعیب آگ برسی اور اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر سب سے زیادہ عذاب آئے، سب سے زیادہ عذاب آئے۔ جو ہم جنس پرستی، اس گناہ کے پیچھے سب سے زیادہ لوط علیہ السلام، زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، پتھروں کی بارش، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، فطمسنا اعینہم، چہرے مسخ، یہ 5 ٹھو 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 حملے اللہ نے ان کمبختوں پر کیے اور ان کو ایک گندے پانی میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار۔ نہ اس میں کوئی کیڑا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مینڈک پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مچھلی پیدا ہوتی ہے، کوئی جاندار اس پانی میں کوئی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ اس میں کوئی ڈوبتا ہے۔ اب اندر جا کے چھلانگ لگاؤ، آپ ڈوبتے نہیں، وہ پانی اتنا گاڑھا ہے وہ نیچے آپ کو لے ہی نہیں جاتا، آپ یہاں تک کھینچے، آپ 1000 میٹر کی گہرائی میں جا کے چھلانگ لگا دیں، آپ یہاں تک پہنچ۔ اردن میں ہے یہ، ایک ساحل اردن سے ملتا ہے، ایک ساحل اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ آج تک اللہ کے عذاب کی نشانی۔ اور جب یوں اٹھا کے پھینکا، جبریل نے زمین کو یوں اٹھایا اور یوں پھینکا تو 300 میل تک زمین دھنس گئی، 300 میل تک زمین دھنس گئی۔ جیسے کوئی وزنی چیز زمین پر گرے تو دائیں بائیں تھوڑا زمین دھنس جاتی ہے، کھڈا سا بن جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام ہے غور۔ میں سارے علاقے میں پھرا پورا، ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف میں جا کے نکلے، وہ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، ایک دم ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ ایک دم نیچے نشیب میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دھماکہ تھا زمین کا جس نے زمین کو نیچے دھنسا دیا۔ جب اتنی اوپر سے نیچے اللہ تعالیٰ نے اس پورے ٹکڑے کو اٹھا کے پھینکا، تو بے حیائی میرے اللہ کی بارگاہ میں انتہا۔ دیکھو الایمان بضع و 70 شعبہ، اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کیا کمال ہے! ایمان 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے کسی شعبے کو الگ کر کے بتانے کی؟ یہ بتایا کہ حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، اور بے حیائی کفر کا سب سے بڑا شعبہ ہے شرک کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہ قومیں بے حیائی کی انتہا پر ہیں، لیکن ان کی سچائی نے انہیں بچایا ہوا ہے، ان کی دیانتداری، معاملات میں دیانتداری نے انہیں بچایا ہوا ہے، انسانی ہمدردی نے انہیں بچایا ہوا ہے۔ ابھی میں کینیڈا میں تھا، کھلے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی چوری کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اب ان یورپین ملکوں میں، جب مشرقی یورپ وہ ساڑھے ہی بھرا ہے، وہ ساری انگلینڈ سے کاریں چوری ہو کر پولینڈ آتی ہیں، تو جیسے ہمارے یہاں کاریں چوری ہو کر پشاور جاتی ہیں، پشاور سے باڑے جاتی ہیں، وہ سارے تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اتنے میں داڑیاں بھی رکھتے ہیں اور ساری چوری کی گاڑیاں وصول کرتے ہیں۔ ان کو خیال ہی نہیں آتا بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ساری چوری کی یورپ کی گاڑیاں پولینڈ آ کر بکتی ہیں۔ تو یہ پولینڈ، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، یوگوسلاویا، یہ سارے ہمارے جیسے ہیں، اور دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، چوری، تو وہ ہماری طرح قسم پرسی کا شکار ہے۔ اور جن ملکوں نے یعنی نافرمانی کے اسباب، اور یعنی نافرمانی اس درجے کی کہ عذاب کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن رکا ہوا کیوں ہے؟ سچ بولتے ہیں، ہمدرد ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا حق نہیں دباتے، کوئی جھوٹا کیس نہیں ہے۔ کوئی ایسے جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جرم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جرم سے پاک ہے، اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں جھوٹ کیسے بولا جاتا، جھوٹ بولنے کا تصور ہی کوئی۔ تو ان چیزوں نے نا ان کی جان بچائی ہوئی ہے۔
تو بچوں اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے جس پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ باقی وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ ہاں، جو توبہ نہ کرے وہ خراب کام ہے، وہ شیطان ہے۔ توبہ بس سب معاف۔ صحابہ جیسی ہستیوں سے خطائیں ہوئیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا مقرب ہونے میں خطا کوئی آڑ نہیں ہے، گناہ کوئی آڑ نہیں ہے، چونکہ انسان کی فطرت ہے اس سے گناہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، ساری دنیا بن جائے شیخ عبد القادر جیلانی، ساری دنیا بن جائے جنید بغدادی، ایک صحابی کے برابر ہو سکے؟ صحابہ سے ہر قسم کے گناہ ہوئے ہیں، یہی سمجھانے کے لیے کہ اتنے پائے پہ پہنچ کر بھی انسان کمزور ہوتا ہے، اس سے بھی خطا۔ کُلًا وعد اللہ الحسنی، ہم نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جو میں نے کل بھی کہا تھا، کسی نیک آدمی کی کمیاں نہ پکڑنا بن، تو کسی کی کمی مت پکڑو، خاص طور پر اہل علم، اہل تصوف، اہل تبلیغ، نیک لوگ، دیندار لوگ، کبھی تنقید نہ کرو ورنہ گرداب میں آ جاؤ گے، بھنور میں آ جاؤ گے۔ دھن رے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پون، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کی چاک تو پہلے رفو کر لے۔ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یہ ایسا وہ ایسا، یہ ایسا وہ ایسا، یہ کافر وہ کافر، وہ کسی نے مسلمان ہی رہن دیو یار، سارے نو ہی ٹھوکی جان دیو دوزخ وچ، جویں دوزخ تسی بنائی تے فیصلہ بھی تسی کر لو۔ وہ کریم ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حساب کون لے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا اللہ کا موجیں ہو گئی ہیں، کہنے لگا موجیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے کہا کیا موجیں ہو گئی ہیں؟ کہا سخی بادشاہ نبتے بھی چھڑ دے گا، سخی بادشاہ ہے نبتے بھی چھڑ دے گا، اتھے ڈرائی جاندے میں تو اس نے سوٹا پھیرنا ہی پھیرنا ہے، پھیرنا ہی پھیرنا۔ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، کہنے لگا تسی مولویاں ساڑھے کو رب کھو لیا، اور رونے لگا کہ تسی مولویاں ساڑھے کو ساڑھا رب کھو لیا، ایڈا ڈرایا جے سانو، ایڈا ڈرایا جے سانو کہ اسی رب تو ہی دوڑ گئے۔ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا۔ تو خیر یہ ایک مضمون تھا۔ دوسرا مضمون میں نے سوچا تھا کہ سورہ یوسف قرآن کا احسن القصص ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ عجیب بات ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ سنا کے فنش، پھر پورے قرآن میں کہیں کہیں نام آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ادھر ختم ہوتا ہے ادھر شروع ہوتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے ادھر شروع ہوتا ہے۔ بہت تکرار ہے۔ اس تکرار کی ایک وجہ یہ کہ جب امت پہ زوال آئے گا، اب زوال تو آنا تھا، بد اخلاقی بد عملی نے آنا تھا، تو اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو وہ بنو اسرائیل کو دیکھنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نبیوں نے کس طرح محنت کر کے اپنی امت کو دوبارہ نافرمانی سے نکال کے فرمان برداری تک پہنچایا۔ تو اگر ہم بھی ویسے ہی کریں گے تو ہم بھی ذلتوں سے نکل کر عزتوں کی طرف اور پستیوں سے نکل کر بلندیوں کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے، مکمل صورت ہے، مسلسل صورت۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں، یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں، باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں، ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے، اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے، اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔
یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں ہوا، کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا۔ وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکال، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں، یہ اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا، اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی۔ میرے پاس تو ٹائم تو ہوتا ہے لیکن میرا سر ساتھ نہیں دیتا ہے، تو رمضان میں تو اب کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہوتا ہے، لیکن دماغ ساتھ نہیں دیتا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی، ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی اے کے بھیج پتہ نہیں اے بھی کتھوں آ گیا نا مرادہ نے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتے، اپنے ابا کو سناتے۔ یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے، اپنا ہمدم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے، لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا، آتا ہے روتا ہوا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔
تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچ۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی بجائے میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری قبضہ، یوں وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گیا، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروا بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا، تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی۔ 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے؟ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو، کیا کمال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اماں حوا کو بنایا، اماں حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اماں جان، 130 فٹ کے ابا جان، یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو جب وہ ڈول سے نکلا یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ھذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکلا، ھذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔
جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ ہیت لک بم ہے، بم. ہیت لک، 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 ہیت لک. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ، یہ بم مار رہا ہے. ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک. پھر اس کو امالہ کر کے ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی. اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الکافرون. ہاں زلیخا، یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا. کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں. تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام. جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا. بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. اس نے اسی وقت پینترا بدلا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا. اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے. الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے. خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں. قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا. کہا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا ہے. تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی. شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، کیا سج دھج کے مصر میں گیا ہوں، کیا حسن ہے مصر کا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کا ہی آیا ہوگا. امتحان جو لینا تھا، کوئی چوڑی بہ جاندی تو وہ کی امتحان ہے، وہ تو امتحان نہیں تھا نا. وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. ادھر بھی کمال ہے. یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی. یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے. تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا ہے غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر. لیکن بدنامی ہو گئی، بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو.
پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا نا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، رابعہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے، غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ وہ سکندر ایک باندی پہ عاشق ہو گیا، تو اس کے استاد ارسطو نے کہا تو نے دنیا فتح کرنی، تو عشق مشوقی پہ گئے ہیں۔ تو اس لڑکی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا این بڈھن تو میں سبق سکھا لیں گے۔ اس نے آپ ارسطو سے عشق جتلانا شروع کی۔ ارسطو 4 دن تو ڈٹا رہا، 5ویں دن وہ بھی ڈھائے پیا۔ اب اس نے اتنا اس کے ساتھ اظہار عشق کیا کہ ارسطو دے چاروں خانیوں نکل گئی۔ تو اس نے پھر سکندر سے کہا کہ آج تو آنا، میں تجھے تیرے استاد کا تماشا دکھاؤں گی۔ تو سکندر جب گیا تو اس نے دیکھا، اس نے ارسطو کو لگام چڑھائی ہوئی تھی اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کو کمرے میں چکر لگوا رہی تھی۔ اوپر سے سکندر ہے، استاد محترم، وہ یہ کیا؟ کہ اس لیے تو کہتا ہوں جب مجھے بڈھے کا یہ حال کر دیا تو تیرا کیا حال کرے گی؟ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام، میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے۔ تو
اس طرح نقاب رکھتے تھے، تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، چولا لا کے میرے پوتر نو کھاتا سو کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی طعنہ نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے، بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور کہیں بھی طعنہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ۔ یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں ہوگی، لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت میں۔ نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ ضد کر لیتے ہیں، بچوں سے ضد کر لیتے ہیں۔ ارے اپنی ضدیں توڑ دو، وہ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں گے، فدا ہو جائیں گے۔ اگر ان پر اپنی ضدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نفرت ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے ہیں، انتہائی، کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کٹھے اٹھ، 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تَلَّا تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں کبھی کوئی طعنہ دیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ بطور باپ، تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے ہو، پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی، دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور اتنے گٹھ جڈا قد ہوندا تے 3 ہاتھ اتے پگڑی بننی ہوندی، اتنے بچوں کو پگڑیاں بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی اس سے دین نہیں آتا، اس سے بچوں میں دین نہیں آتا، اللہ کے واسطے میری سنو۔ یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے۔ عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں، لیکن سارے مفسرین بھی اور واعظین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف۔
وہ جو جواد وسیم کا لطیفہ شاید آپ کو اس نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک دیہاتی خطیب ان پڑھ وہ بیان کر رہا تھا جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، آگے بھول گیا۔ جب بھول گیا تو او مومنو، او مسلمانوں سنو، گیان نال سنو، خیال نال پھر نہ کہنا مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا۔ جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، آگے پھر بھول گیا۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا اب تو کچھ بتانا پڑے گا ورنہ تو میرا پول کھل جائے گا۔ اے مومنو میری گل سنو، کان کھول کے سنو، جاگ کے سنو، مینو ویکھ کے سنو، میں بڑی وڈی گل تانوں کرن لگا، سنو پھر نہ کہنا مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا۔ جدو یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے کھوئے سڑیا تے آواز آئے گڑم۔ تو ہمارے خطیب بھی یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں۔ اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے، اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ۔ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے، انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے چونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی، لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اولاد بگڑ جائے اکھڑ جائے کیا کرنا ہے، لڑائیاں کرنی ہے، گھر سے نکالنا ہے، مقابلے کرنے ہیں، نہیں، دب جانا ہے، شکست مان لینی ہے، ہار مان لینی ہے اور محبت کو بڑھانا ہے۔ تو محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے، لیکن مقابلے، بیوی سے مقابلہ، بچوں سے مقابلہ، بھائیوں سے مقابلہ، مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھ دی۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ، ان کیا پتا اگر یوسف ہے، کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں، تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا، اب تو نے میرا سہارا اس کو روک لیا ہے، برائے مہربانی آزاد کر دو۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں۔ یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر کر دو اپنے آپ۔ تو اب بھائیوں کو بلایا۔ اچھا، بیچ میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، ٹھیک، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو بھائی یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر ودبر وبشر، انہوں نے ایک
شے مانگی، تعبیر، تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو، انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق ہے۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میرے پاس کس لیے آیا؟ تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے۔ اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کرنا، چل دوڑ جا۔ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال پھر، ثم بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی۔ تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دے۔ یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو، تو ایسے نقاب ہٹایا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سبحان اللہ، جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے، قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه إذ أنتم عامدون۔ سمجھو میرا جملہ؟ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت، یہ جملہ بنتا ہے۔ اور اخلاق یوسف دیکھو، حل علمتم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، حل کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کیا آپ کو پتہ چلا؟ یہ ہے حل۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ حل ہے۔ تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے، بے خبر تھے۔ حل علمتم، بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، تھوڑا بہت یوسف، فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا ظرف۔ دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اخلاق اللہ سے مانگو۔ مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حل علمتم، کچھ بے خبری میں ہوا، ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا، بے یوسف و اخیہ، باقی ما ظلمتم، یوسف آنا چاہیے تھا سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا کے، فعلتم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا، اور ہلکا کر دیا، وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی۔ بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، أَإِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، أَإِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، أَإِنَّكَ گھبراہٹ، لَأَنْتَ اطمینان، أَإِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ کچھ سکون۔ یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں، دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں
اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں ہو یوسف ہے نا، یوسف ہے نا. شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون. کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ من یتق ویصبر، من یتق ویصبر. جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح. تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا. کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ. میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں. مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے، تو یوں کر دے. تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کہ کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت. تو من یتق تقوی، گناہوں سے بچنا، تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے. اور ویصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی. بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا. الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں. اور هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے، پھول. بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیا. اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا. اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا. میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف. بھائی بیٹھے تھے نا. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سناؤ، کیسے ہوئی، کیا سننی تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا، کیسے ہوا. کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا. پچھلی ساری کہانی دفن کر دی. تم مولویوں کے ہاتھ میں بات ہے، تم تو تانے دے 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 کے اگلے کا سینہ زخمی چھلنی کر دیتے ہو. کمال ہے. کیا ہے اس سے پہلے کیا ہے اذ اخرجنی من السجن. قد احسن بی ربی. یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے. جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلی کی جماعت تو بھائی جب رائمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی نا کارگزاری. ایک دفعہ ایک جماعت کارگزاری سنانے کے لیے کھڑی ہوئی تو وہاں تو اتنی جماعتیں ہوتی ہیں تو کسی بزرگ نے کہتے بھائی ذرا مختصر سنائیں. کہا جی 10 تاریخ کو گئے تھے اور 25 کو آ گئے ماشاءاللہ. تو قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے
پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا. قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا. یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے. اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا دے. اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے. اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے. یہ سارے دھرے رہ جائیں گی، عبادات، نفلی عبادات اور نفلی ذکر، اذکار، تسبیحاں، مراقبے. اخلاق ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. میرے پاس سعید انور اور یوسف، محمد یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا نا، میرے پاس آئے دونوں، کہنے لگے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں، تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت کا. تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی، میں نے کہا یہ کر لو. کہنے لگا نہیں یہ تو مشکل ہے، کوئی اور بتا. یہ تو مشکل سبق ہے. تو کچھ باتیں جو رہ گئی کل انشاءاللہ کریں گے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ، یا اللہ، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تیری مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا ہے. ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے. ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے. ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے. پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے. پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے. پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے. جو تیرے علم میں فرعون ہیں، شداد، حامان، قارون ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے اور اسے امن کا، عزت کا، آبرو کا، شرم و حیا کا گہوارہ بنا دے. پورا عالم بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، کفر کی لپیٹ میں ہے. میرے مولا اسے تو حیا کی چادر پہنا دے، ایمان کا نور عطا فرما دے. یا اللہ تیرے بندے جتنے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما. حرمین میں جتنے تیرے بندے بندیاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف بھی قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما. یا اللہ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش، ایک حقیر سی کوشش، اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور اسے ذریعہ ہدایت بنا. یہ قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، سیرت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ اپنے محبوب کی مبارک زندگی ہمارے سامنے کھلی کی کتاب کی طرح کر دے اور ہر عمل کو اپنے محبوب کے یا اللہ نور کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما. پوری امت میں یا اللہ اپنے محبوب والے اخلاق زندہ فرما. بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما. میرے دیس کو چوری ڈاکے سے بچا، ظلم و ستم سے بچا، قتل و غارت سے بچا، جھوٹ فراڈ سے بچا، سود اور رشوت سے بچا. یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا. یا اللہ میرے دیس سے تو بدکاری کے اڈے ختم فرما، شراب کے اڈے ختم فرما، جوئے کے اڈے ختم فرما. یا اللہ آنے والی حکومت نیک دل، رحم دل لوگوں کی نصیب فرما. ہمیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں، جو دھوکے باز ہوں، جو مفاد پرست ہوں. ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے، قوم کے، عوام کے خیر خواہ ہوں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھیں، ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں. ہمیں ایسے نیک لوگ نصیب فرما. یا اللہ جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما.